بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا وسیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ابھی ہم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ جل جلالہ و من والوں کے اسماء حسنہ پڑھ رہے تھے، اور اسماء حسنہ کے پڑھنے کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج رہے تھے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمارا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود اور سلام بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، ذخیرہ آخرت ہو، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا سبب اور ذریعہ ہو۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا، گزشتہ کل بتایا گا کہ انبیاء کی حضور اکبر صلی اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عزت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مختلف توجہ سے، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ جل جلالہ و من والوں نے فضل فرمایا، اس کے متعلق یہ بتایا جائے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں خود کرتے ہیں، فرشتے خود کرتے ہیں، اس وجہ سے ایمان والوں تم بھی کرو۔ تو اس میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی تعظیم ہے کہ گویا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر جو آیت ذکر کی گئی تھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جل جلالہ و من والہ بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے وہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود بھیجو۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے درود بھیجنے کا کیا مطلب؟ کیا جس طریقے سے ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں اس طریقے سے تو ہو نہیں سکتا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ لفظ صلاۃ کئی معنوں میں آتا ہے، نماز کے معنی میں بھی آتا ہے، دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، رحمت کے معنی میں بھی آتا ہے، فضل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور جب کوئی الفاظ چند معنوں میں استعمال ہوتا ہو تو جس جگہ پر جو معنی مناسب ہوگا وہی معنی استعمال کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ مثلا محبت ہے، اب باپ بیٹے کے ساتھ محبت کرتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا ان کے علاوہ اور چیزیں، تو اس میں محبت میں تو سب برابر ہے، لیکن باپ بیٹے کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اس کی نوعیت الگ ہے، بھائی بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی نوعیت الگ ہے، بیٹا باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کی نوعیت الگ ہے۔ تو اس طریقے سے وہاں پر دوسرے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام فرماتے ہیں، اور یہ اللہ جل جلالہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری فضیلتیں نازل فرمائی۔ ایک جگہ پر تو یہ فرمایا
کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ سمجھنا ہے. اذان ہو رہی ہے, اذان میں ہو رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور اسی کے ساتھ ساتھ اعلان بھی ہو رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک. سمجھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی اعزاز فرمایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ درود بھیجتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جیسا درود رکھتا ہوں اللہ نے صلی اللہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز فرماتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام فرماتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ, اور اللہ جل جلالہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو یہاں درود کا معنی وہ اللہ والا درود نہیں بلکہ کیا بندوں والا درود, یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ جل جلالہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ جل جلالہ ان کو اعزاز نصیب فرمائے, اللہ جل جلالہ ان کو عزت و رحمت فرمائے. تو فرشتے بھی اس طریقے سے دعا کرتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے مومنین کے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کو مومنین کے ساتھ محبت ہے, ایمان والوں کے ساتھ محبت ہے, اس وجہ سے وہ مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایمان والوں کی مغفرت فرما, ایمان والوں کے گناہ معاف فرما. تو جس طریقے سے فرشتے مومنین کی مغفرت فرماتے ہیں, مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں, اسی طریقے سے فرشتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز کی, احترام کی, بلند درجے کی دعا فرماتے رہتے ہیں. تو دونوں چیزیں ہو گئی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب ہمیں حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود بھیجو. تو اب ہمیں اللہم صلی علی کہنا چاہیے تھا, یا اصلی علی رسول, اصلی علی رسول, میں رسول کے اوپر درود بھیجتا ہوں, یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن اس کی جگہ پر ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. یعنی اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں حکم دیا کہ تم نبی پر درود بھیجو, اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی اپنے نبی کے اوپر درود بھیج. تو یہ تو ایک قسم کی مذاق سی ہو گئی, سمجھ میں آئے. تو فرمایا کہ مذاق نہیں ہے, اصل یہ بہت ہی باریک نقطہ ہے, اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے, تمام عیوب سے اللہ جل جلالہ نے ان کو پاک اور صاف کر کے رکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اعتبار سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کے اعتبار سے کیا ہے, بالکل پاک اور صاف ہے. بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر جیسے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. اب اس کے مقابلے میں یا آپ, ہمارے اندر تو بہت سارے عیوب, بہت ساری برائیاں, بہت ساری خرابیاں, بہت ساری ہمارے اندر تو کمیاں ہیں. سمجھ لیں, نہ تو ہمارا دل صاف ہے, ہمارا آنکھ صاف ہے, نہ ہمارا بدن صاف ہے, بلکہ کیا ہے سب گناہ سے, عصیان سے, ناکارہ کاموں سے ہم سب کے سب کیا خطا کار ہیں, گنہگار ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ 99 اور 100 کا فرق ہے, کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے, باقی گنہگار سب کچھ ہے. سمجھ لیں. آگے پہلے بتایا تھا ایک مرتبہ کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ایک مخلوق بنائی جو نور سے بنائی, فرشتے, وہ تمام گناہوں سے پاک ہے. گناہ کا ان کے پاس تصور ہی نہیں ہو, گناہ کیا ہے, گناہ کس طریقے سے ہوتا ہے, گناہ کیا ہے, نہ چھوٹے گناہ کو جانتے ہیں نہ بڑے گناہ کو جانتے ہیں, اور ان سے گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا اسی طریقے سے. بخلاف ہمارے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمارے اندر جیسے روزانہ آپ سنتے آ رہے ہیں
کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفس رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے ساتھ ساتھ کچھ شیطان کا بھی اثر رکھ رکھا ہے کہ شیطان بھی ہمیں گمراہ کرتا ہے, شیطان بھی ہمیں غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہمارا بدن کیا ہے, سراپا خطا کار ہے, سراپا گنہگار ہے. ہاں, اللہ جل جلالہ و من والوں نے انسانوں میں ہی رسولوں کو اور نبیوں کو اللہ جل جلالہ و من والوں نے معصوم بنایا ہے. اللہ کا رسول معصوم ہے, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اللہ کا رسول کوئی گناہ نہیں کرتا, اور اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ کوئی گناہ نہیں کرتا. نبی معصوم ہے اس وجہ سے کہ نبی کا کام تو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جانا ہے, ہدایت کی طرف بلانا ہے. اب جو ہدایت کی طرف بلائے وہی گمراہی کا کام کرے, وہی گناہ کا کام کرے, تو لوگوں کے اوپر اثر کیا پڑے گا؟ سمجھ میں آئے. اس وجہ سے اللہ جل جلالہ و من والوں نے نبیوں کو تو معصوم بنایا ہے. وہ کوئی گناہ نہ گناہ کبیرہ کر سکتا ہے, نہ کوئی گناہ صغیرہ کر سکتا ہے. ہاں, بھول چوک یہ اور بات ہے, بھول چوک ہو جاتی ہے, بھول چوک دوسری چیز ہے, بھول چوک گناہ نہیں ہے, تو نبی سے وہ ہو جاتا ہے. نبی کے جو صحابہ ہیں وہ بھی ہماری طرح ہے, وہ بھی خطاوار ہے, لیکن اللہ جل جلالہ و من والوں نے ان کو ایسا پاک اور صاف بنایا ہے کہ جہاں گناہ ہو گیا فوراً ہی اس گناہ سے مغفرت کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور فوراً ہی اپنے گناہوں کو معاف کرا لیتے ہیں. اس لیے عامتاً فرشتے کیا کہتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین محفوظ ہے, معصوم نہیں, محفوظ ہے. گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا رکھا ہے. اور اگر کہیں کسی نے گناہ کر بھی لیا تو ہماری طرح گناہ کرنے کے بعد گناہ سے وہ بے خوف یا گناہ سے وہ بے پرواہ نہیں ہوتا, بلکہ فوراً اس گناہ کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. بہرحال میں نے قصے تمہیں سنائے ہیں. بخاری شریف کی میں روایت ہے کہ ایک آدمی تھا, وہ دکانداری کیا کرتا تھا. ایک عورت اس کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ مجھے کھجور چاہیے. تو اس نے کہا کہ کھجور اندر گودام میں جا کر دیکھ لو, بہت اچھی رکھی ہے. بہرحال صحابی بھی ہماری طرح انسان تھے, اس وجہ سے ان کو اس عورت کو دیکھ کر ذرا اچھی لگی, تو اس نے کہا کہ ذرا اندر چلی جائے. وہ اندر چلی گئی تو یہ پیچھے پیچھے گئے اور جا کر انہوں نے اس کو صرف پکڑ لیا, بوسہ دے دیا. گناہ کرتے تو کر لیا, لیکن فوراً ان کو تنبیہ ہوئی کہ میں نے بہت برا کام کیا. ہم بھی گناہ کرتے ہیں, سمجھ میں آئے نہیں, لیکن گناہ کرنے کے بعد اس طرح فوراً ہمیں تنبیہ بہت مشکل ہوتی ہے. سمجھ میں پتہ بھی نہیں چلتا گناہ ہو گیا ہے, اور گناہ سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر ہو بھی تو اتنی جلدی نہیں جتنی اس صحابی کو ہو گئی. اس صحابی نے اس عورت کو وہی چھوڑ دیا, دکان کو بھی وہی چھوڑ دیا. ہمارا جیسا تاجر ہوتا تو وہ کہ دکان بند کرنے کی فکر کرتا, یا یہ کہتا کہ ابھی رہنے دے, مغرب کے بعد سب دکان بند ہو جائے گی, تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی منگوا لوں گا, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لوں گا, یا اپنے آپ کو پاک کرا لوں گا. لیکن یہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اسی وقت اسی طرح دکان کو چھوڑ کر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا, اور جا کر پہلی بات کہی وہی کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے, میں ناپاک ہو گیا. سمجھ میں آ گیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دھیان نہیں دیا تو دوسری مرتبہ کہا. اتنے میں نماز کی تیاری ہو گئی تھی, نماز کا وقت ہو گیا تھا, تو جماعت کھڑی ہو گئی. اس نے بھی نماز پڑھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی. اور پھر اس کے بعد ابھی تو اس کو چشک یا اس کو تکلیف ہو ہی رہی تھی کہ میں نے کیا کتنا برا کام کر دیا. نماز پڑھی تو کتنی ندامت اس کو ہوئی ہوگی, کتنی افسوس اس کو ہوا ہوگا. اور توبہ کا معنی یہ ہے گناہ پر ندامت کر کرنا. خیر بہرحال
جب نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی گناہ کرنے کے بعد جو تم نے نیکی کا کام کیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے ساتھ تم نے ندامت کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا، اور شرمندگی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک دوسرا واقعہ بھی ہے جو ایک عورت کا ہے کہ اس سے زنا ہو گیا، اور زنا کر لیا، لیکن پھر اس کے بعد فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور جا کر وہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناپاک ہو گئی، میں گنہگار ہو گئی، مجھے پاک فرما دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، پھر ادھر آئی، منہ پھیر لیا، پھر ادھر آئی، 4 مرتبہ قبول کیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ایک اپنے گناہ کو، خاص کر کے زنا وغیرہ کے گناہ کو 4 مرتبہ خود قبول کرتا ہے تو اس وقت میں اس کے بعد سزا متحقق ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا ہوگا کہ ابھی تمہارے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا ہے، اس لیے کہ یہ تو ابھی زنا کرا کے فوراً آ گئی، 1 مہینے کے بعد بھی نہیں آئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ اس کو علوق رہ گیا ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پر ہم سزا قائم نہیں کر سکتے، بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے کی بات ہے، میں یا آپ گناہ کر لیتے ہیں ہم، اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کا افسوس بھی ہمیں نہیں ہوتا، ندامت بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ صحابہ کرام تھے، دیکھو جن کا واقعہ میں نے ابھی بتایا۔ اب یہ عورت جو ہے 9 مہینے تک بچہ اپنا پیٹ میں، اس لیے 1-2 دن میں تو بچہ پیدا نہیں ہوتا، 9 مہینے تک وہ برداشت کرتی رہی۔ بچہ حدیث پاک میں آتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ چھوٹے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر لے کر گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے پاک فرمانے کے لیے بتایا تھا، بچہ ہونے کے متعلق، بچہ ہو گیا، مجھے پاک فرما دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس بچے کو دودھ پلانا ہے، اس بچے کی پرورش کرنا ہے، تو ایسا کرو کہ جب تک یہ کچھ کھانے پینے کے قابل نہ ہو جائے وہاں تک تم انتظار کرو، پھر آؤ۔ اب کھانے پینے کے قابل ہو جانا یا تو دودھ چھوڑنے کا ہو جانا، ہمارے نزدیک 2 سال کم مطلب ہوتا ہے، 2 سال کی مدت دودھ پلانے کی۔ اب اس نے زنا ہوا تھا کب، اس کی تاریخ دیکھو، 9 مہینے ہو گئے، شادی 9 مہینے ہو گئے، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کے لیے چھوڑا، 3 سال ہو گئے نا تقریباً گناہ کیے ہوئے، لیکن 3 سال کے بعد بھی گناہ کی ندامت، گناہ کے افسوس اس کے دل سے نہیں گیا۔ اور ہم لوگ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، 2 ہی دن میں گناہ کا اثر ہمارے دل سے نکلتا چلا جاتا ہے، گناہ یاد بھی نہیں رہتا، اور گناہ کیا ہے اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں رہتی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، ہو گیا یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ امرت خامدیہ چھوٹے بچے کو لے کر آئی، یعنی پہلے تو آئی تھی بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد، لیکن اب کم سے کم 2 یا 2.5 سال کی عمر کے بعد آئی، اور اس حالت میں آئی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب مجھ پر آپ کیا ہے سزا کو طاری کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اصل تو گناہ کرنے کے بعد ہم ہے، حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کلکم خطاؤن،
تم سب کے سب خطا کار ہو. میں نے ابھی بتایا 99 100 80 کا فرق ہوگا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں متقی اور پرہیزگار اور یہ سارے کے سارے کیا ہے گنہگار، تو میں کہتا ہوں کہ وہ بیوقوف ہے، متکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا اچھا پاک سمجھ رہا ہے. ہم سب خطا کار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون، تم سب کے سب خطا کار ہو. وہ خیر الخطائین التوابون. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بہترین گنہگار وہ ہے، گنہگار تو ہے لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے. بہرحال بات چل رہی تھی کہ ہم تو سراپا خطا کار ہیں، گنہگار ہیں. ہمارا زبان کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے ہونٹ کا ٹھکانہ نہیں، ہماری آنکھ کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے کان کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے پیٹ کا ٹھکانہ نہیں. سب ہی میں خطا ہے، سبھی میں گناہ ہے اور سب قسم کا گناہ ہمارے اندر ہے. اب ایسا گنہگار آدمی، ایسا گنہگار ویکتی یا ایسا گنہگار آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سراپا نورانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب اور کامل اور مکمل آدمی کے اوپر درود بھیجے گا. کیسے بھیجے گا؟ وہ تو گندا ہی ہے، تو گندا ہی آئے جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے ہم اللہ جل جلالہ و امن والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. لیکن ہماری حالت تو بہت پتلی ہے. ہم بھیجیں گے تو کس طرح بھیجیں گے؟ گندا ہوگا، سمجھ میں آئے گی. اور آپ بھیجیں گے تو مکمل ہوگا، کامل ہوگا، عمدہ ہوگا، بہتر ہوگا. اس لیے ہم بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں اللہم اے اللہ صلی علی محمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیجیے. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اصلی علی النبی، نبی پر میں درود بھیجتا ہوں یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ آپ ہی اس کو بھیجیے. اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے نکات وغیرہ کیا تفسیر میں ذکر کیے گئے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ میں خود اپنے نبی کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہوں، میں اپنے نبی کے اوپر درجات کو بلند کرتا رہتا ہوں. فرشتے بھی ان کے درجات کے بلند ہونے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اس وجہ سے ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ بتائی، حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری فضیلتیں فرمائی ہے. ان میں سے ایک بات یہ فرمائی ہے من صلی علیہ مرتن، اگر کوئی آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اگر کوئی آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ جل جلالہ و امن والہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ہم تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھیج رہے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھیجنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و امن والہ ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ جل جلالہ و امن والہ کی تو ایک ہی رحمت پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو کافی ہو جائے گی. اس کی جگہ پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 10 حصے ہوں اور 10 حصے اگر کسی آدمی کو مل جائے تو بتاؤ اس کے لیے کتنا زیادہ سعادت مندی کی بات ہوگی، اس کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی، اس کے لیے کتنی مسرت کی بات ہوگی. تو
ان کے علاوہ بھی پھر اور بھی بہت سارے درود ہیں، بہت سارے درود کی خاص خاص فضیلتیں بھی ہیں، انشاءاللہ آگے تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ دلائل الخیرات، دلائل الخیرات نام کتابیں دیکھی ہوگی درود شریف کی ہے، وہ ان کے مصنف نے کتاب لکھی، تو اس کے واقعات میں جو بتایا گیا ہے، دلائل الخیرات کے جو مصنف ہے بہت نیک متقی پرہیزگار اللہ والے لوگ تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے تھے، جنگل میں سفر کرتے کرتے کسی جگہ پر پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنا تھا، تلاش کیا تو ایک جگہ مل گئی، کنواں مل گیا، وہ کنویں کے پاس گئے، کنواں کے پاس گئے تو کنواں کے پاس انہوں نے نہ رسی دیکھی نہ ڈول دیکھی، پانی نکالے تو کیسے نکالے؟ اب وہ چکر لگانے لگے، تلاش کرنے لگے، اور اتنی تاخیر ہو گئی کہ اب تو نماز بھی قضا ہونے لگی، نماز کے قضا ہونے کا وقت ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی دور سے دیکھ رہی تھی، سمجھ میں آیا؟ وہ لڑکی آئی اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہ مجھے وضو کرنا ہے، یا ڈول نہیں ہے، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے، اور اگر تاخیر ہو جائے گی تو میری نماز قضا ہو جائے گی۔ تو بچی نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر کنویں میں پھونک کر کے تھوک ڈال دیا۔ کنویں میں تھوک ڈالنا تھا تو وہ سارا پانی اوپر آ گیا، انہوں نے وضو کر لیا، وضو کر لیا، نماز پڑھی، پھر پوچھا بچی کو بلا کر کہ تم نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ میں نے ایک درود پڑھا تھا، اس درود کی برکت۔ اور بھی بہت سارے قصہ بھی مجھے ایک آ گیا، قصیدہ بردہ کا بھی یہی ایسا ہی ایک عجیب واقعہ ہے۔ تو درودوں کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ بزرگ اور دوستوں، ہمیں درود شریف پڑھنے کا روزانہ معمول بنانا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں ایک مرتبہ UK میں اعتکاف میں تھا، خانقاہ چلتی تھی تھا وہاں، تو لندن سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو یہ ایسے ہی درود شریف کی کچھ بات ہونے لگی تو میں نے اتنی تقریر کی اس کے سامنے، سب کے سامنے، وہ بدعتی بھی ہوتے ہیں، آتے ہیں سب وہاں ہم مل کر رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے کہہ رہا ہے، وہ بوڑھا آدمی لندن سے آیا ہوا، قاضی صاحب اس کا نام بھی تھا، تو وہ مفتی صاحب، میں نے کہا جی تم دیوبندی ہو کہ بریلی؟ تم دیوبندی ہو کہ بریلی ہو؟ میں نے کہا میرے پاس میری سند دیوبند کی ہے، میں دیوبند کا مفتی ہوں اور مظاہر علوم کا مولوی ہوں، پکا ہوں، کیونکہ ہم نے تو یہ سنا تھا، برائیاں چلتی رہتی ہیں، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ دیوبندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود نہیں بھیجتے، اور تم تو میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ ہر جمعہ کو درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو کہتے، تو مجھے شک ہو گیا کہ تم دیوبندی ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، دیوبندی بھی درود پڑھتے ہیں، لوگوں نے غلط بات بتایا، لیکن جو غلط درود ہے یا درود پڑھنے کے جو غلط طریقے ہیں اس طریقے پر ہم نہیں پڑھتے، ہم سنت طریقے کے مطابق جو درود ہے اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ بہرحال مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ دیکھو بھائی، ہم لوگوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے یہ مشہور ہو رہا ہے، بدعتیوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ دیوبندی درود نہیں پڑھتے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت بڑی عیب کی ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تو وقت ہو گیا، آئندہ جمعہ بھی ہر جمعہ کو انشاءاللہ یہ درود شریف کی مجلس رہے گی، اور اس میں آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید ہوگا، آخرت میں بھی مفید ہوگا۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے خود فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہمیں درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے، لیکن
جو سلام پڑھنے کے لوگوں نے طریقے نکال رکھے ہیں، درود پڑھنے کے لوگوں نے طریقے نکال رہے ہیں، وہ نہیں، ہم سنت طریقہ کے مطابق کریں گے، آگے اس کو بھی بتائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اذان کی تیاری ہے، درود شریف میں وقت لگاؤں۔ السلام علیکم۔